أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد اور یقیناً آتینا ہم نے عطا کی لقمان حضرت لقمان کو الحکمہ حکمت وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور ہم نے حضرت لقمان کو فہم و فراست سمجھ بوجھ دانائی دانشمندی عقل مندی عطا کی فکر سلیم قلب سلیم عطا کیا۔ حکمت ان تمام کو جامع لفظ ہے۔ فکر سلیم اور قلب سلیم اور عقل مندی اور سمجھ بوجھ اور دانائی اور فہم و فراست یہ ہم نے حضرت لقمان کو عطا کی۔ انشکر کہ شکر ادا کرو للہ اللہ کا، ومن یشکر اور جو شکر ادا کرتا ہے فإنما تو بے شک یشکر وہ شکر ادا کرتا ہے لنفسہ اپنے ہی فائدے کے لیے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اصل میں اللہ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے شکر کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہے۔ اور ومن کفر اور اگر کوئی ناشکری کرے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، یعنی اس کی ناشکری کا بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ حمید اور اللہ تو ہیں ہی تعریفوں والے اور صفات اور خوبیوں اور کمالات والے۔ حضرت لقمان جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے یہ تاریخ کی ایک بہت نیک بزرگ شخصیت گزری ہے حضرت لقمان، اور اہل عرب جو تھے وہ ان کے نام سے واقف تھے اور ان کی تاریخ کے اندر اور ان کے ادب اور ان کی شاعری اور ان کے لٹریچر کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ چلتا رہتا تھا، اور لقمان حکیم کے نام سے معروف تھے، یعنی ایک ایسا شخص گزرا ہے جو بڑا ہی سمجھدار اور فہم و فراست والا اور عقل مند تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی شخص کا تذکرہ یہاں شروع کیا ہے جس کو تم عقل مند سمجھتے ہو، بڑا نیک انسان سمجھتے ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کی نیکی کیا تھی، اس کی عقل مندی کیا تھی، اس کی سمجھ بوجھ کیا تھی، اس کی فہم و فراست کیا تھی، اور وہ یوں کہہ لیں کہ بعینہ ہی وہی تھی جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دے رہا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے حضرت لقمان، اور یہ حضرت لقمان جو تھے یہ حبشی النسل تھے اور غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا ان کا وقت اور زمانہ ہے۔ بہرحال بہت صاحب علم اور بہت نیک اور بہت متقی اور پرہیزگار شخصیت گزری ہیں۔ ایک ان کی شخصیت بھی تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور بہت نصیحتیں ہیں۔ ہماری جو درس نظامی ہے نا، دینی تعلیم جو ہے، تو اس میں ایک کتاب ہے، چھوٹا سا وہ کتابچہ ٹائپ ہے، تو اس کے آخر میں حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں مذکور ہیں۔ اب انہوں نے ٹوٹل کتنی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہوں گی وہ تو بہت ہوں گی، لیکن 100 تو وہاں پر ہیں۔ تو چند اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسانی عقائد سے ہے، اور جن کا تعلق انسانی اعمال، اور جن کا تعلق انسانی اخلاق اور عبادات سے ہے، یعنی ایک طرح سے انسان کی پوری زندگی کو محیط اور کور ہے۔ اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی، سمجھ بوجھ فہم فراست دانائی عقل مندی فکر سلیم قلب سلیم، اس کا تقاضا کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔
اور پھر اس شکر گزاری کا جو فائدہ ہے وہ بھی انسان کی اپنی ذات کو ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا. اب شکر کا ایک تو درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو اعتقاد ہے وہ ٹھیک رکھے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو اسی طرح رکھے جس طرح اللہ کی ذات ہے. وحدہ لا شریک ہے، لا بے مثال ذات ہے. لیس کمثلہ شیء 25 بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی وہ ہے صفت بیان ہوئی ہے. کائنات کے اندر ہر چیز کی مثال ہے، سختی کی، نرمی کی، سرخ کی، سفید کی. آپ اندھے شخص کو بھی مثالوں کے ذریعے کوئی چیز سمجھا سکتے ہیں. اندھا ہے بے شک، لیکن مثالوں سے آپ اس کے سامنے پورا سکیچ کھینچ سکتے ہیں جو اس کے دماغ کے اندر شکل بن جائے گی. موٹائی کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے، ٹھنڈک کے اعتبار سے، گرمی کے اعتبار سے، ترش کے اعتبار سے، میٹھے کے اعتبار سے، کڑوے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مثالیں موجود ہیں. واحد اللہ کی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جیسے فلاں چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل میں آنے والے کچھ ایسے فتنے ہیں ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان فرمائی. دجال کے بارے میں حضور نے عرب کا ایک شخص تھا ابن قطن، اس کا نام لے کر فرمایا کہ دجال کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، بھائی اس کو دیکھ لو. مثال موجود ہے اور اس طرح بہت. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے اس کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس پوری کیفیت کے ساتھ ماننا یہ اعتقادی شکر ہے. عملی شکر یہ ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت تک محدود رکھے، یہ عملی شکر ہے. پھر قولی شکر ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتا رہے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، یہ زبانی شکر ہے. عملی شکر کیا ہے؟ اعمال کرے، عبادات کرے، انسانیت کے ساتھ بھلائی اور خیر کے ساتھ پیش آئے. یہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی ہے تو فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز، کوئی فرق نہیں پڑا اس کو. حمید، اور وہ بہت خوبیوں اور صفات والا ہے. وَإِذْ، اور جب قال، فرمایا لقمان، حضرت لقمان نے لابنہ، اپنے بیٹے سے. اور جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے، جب نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ شرک کرنا، باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک، بے شک جو شرک ہے، لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہے. جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا، اور ہم نے تلقین کی، الانسان، انسان کو، بوالدی، اس کے والدین کے بارے میں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بڑی ہی تاکید کی. اور یہ تاکید کس چیز کی ہے؟ حسنا، بار بار آتا ہے، احسانا، حسنا، کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے، اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ محبت کرے، تعظیم بجا لائے، احترام بجا لائے، خدمت کرے ان کی. حملتہ، اٹھائے پھرتی رہی، امہ، اس کی ماں، اسے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، شدید نقاحت اور کمزوری کے باوجود اس کی ماں اس کو اٹھائے پھرتی رہی. وفصالہ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، یہ 2 سال میں ہوا. وفصالہ، اور اس کو پھر دودھ پلاتی رہی، فی عامین، 2 سال. اور ماں پھر اس کو
پہلے اٹھائے پھرتی رہی اور پھر 2 سال اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی پھرتی رہی، تو پھر والدین تو دونوں ہیں، خاص طور پر ماں، اس کے ساتھ بہت نیکی کرو۔ انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اے بندے میرا بھی شکر گزار بن اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ الی المصیر، لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نا لازم و ملزوم کیا ہے، میرا اور اپنے والدین دونوں کا شکر گزار بن۔ اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی بیان کیا، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، جس بندے کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب بھی راضی ہے، اور جس بندے کا باپ ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے۔ اور یوں بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں اور راضی اور خوش، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس حال میں آدمی اٹھے صبح کہ وہ اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں لیکن دونوں سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہے اور وہ راضی ہے تو 1 دروازہ، اور اگر ایک ہے اور وہ ناراض ہے تو جہنم کا 1 دروازہ۔ انشکر لی ولی والدیک، میں اور والدین دونوں کا شکر گزار بن۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر جاہداکا، یہ تجھے مجبور کریں والدین، علی، اس بات پر، ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شرک کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب علم نہیں ہے؟ بھائی بتا، تیرے علم میں کون ہے میرا شریک؟ لا۔ اس لیے قرآن کریم نے کئی جگہ کہا ہے نا، لو دلیل، ہاتھو برہانکم، لو دلیل، وہ دلیل یہی ہے بھائی میرا شریک کس نے بنایا ہے؟ میں نے تو نہیں بنایا۔ کون ہے میرا شریک؟ لاؤ۔ کس نے بنایا ہے شریک؟ تم نے اپنی طرف سے خود ساختہ بنا لیے، میں نے تو نہیں بنایا، نہ میں نے بنایا اور نہ جن کو تم بنا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ فلا تطعہما، تو اگر ماں باپ شرک پہ مجبور کریں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ یہ جواب تھا مشرکین کی اس بات کا، وہ کہتے تھے تم اپنے اللہ کی بات کرتے ہو نا، کتاب کی بات کرتے ہو، چلو تمہاری کتاب تمہیں کہہ رہی ہے ماں باپ کی بات مانو، تو ہم ماں باپ تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ کا دین چھوڑ دو، ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اگر ماں باپ ایسی بات کریں، اللہ کا دین چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو جاؤ، کفر کے، فلا تطعہما، یہ بات نہیں ماننی ماں باپ کی۔ ہاں، وصاحبہما، اور ان کے ساتھ رہو، فی الدنیا، دنیا میں، معروفا، نیکی اور بھلائی کے ساتھ، اور دنیا میں ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ رہو۔ واتبع، اور اختیار کرو، سبیلا، راستہ، یا پیروی کرو راستے کی، من، اس شخص کے، اناب الیہ، جو میری طرف تمہیں متوجہ کرے، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو تمہیں میری طرف متوجہ کرے، جو مجھ سے ملائے، اور جو مجھ سے دور کرے اور جو مجھ سے ہٹائے، اس شخص کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم پڑھ کر آئے ہیں 12ویں پارے کے اندر، وہ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلتا ہوں، اور میں اپنے باپ دادا کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا کا راستہ اللہ کی طرف چلنے والا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک، ان تکو، اگر ہو، مثقال حبۃ، دانے کے برابر، من خردل، رائی کا، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہو، فتکن، ہو وہ، فی صخرۃ، کسی چٹان میں،
او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمینوں میں۔ چٹان بہت بڑی ہوتی ہے، چٹان کوئی بہت بڑی ہوتی ہے، اس چٹان کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے تو اس کا تو پتہ ہی نہیں لگنا بھائی، تو پتہ ہی نہیں لگنا، اور شاید کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اگر کہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، کسی چٹان میں، بڑی سے بڑی پہاڑ کے نیچے کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، یأتی بہا اللہ اس کو بھی نکال لائے گا۔ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت دونوں، وہ چیز بھی اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ اگر کہیں چٹان کے اندر چھپا ہوا ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ذرہ ہے، یا آسمانوں میں یا زمین، وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے بار بار پڑھی ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، فتکن ہوئی، فی صخرہ کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمینوں میں، یاتی بہا اللہ اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف بہت باریک بھی ہیں، خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی اور بھلائی کا حکم دے، ونہا اور روک، عن المنکر، برائی کے کام سے، واصبر اور صبر کر، علی ما اصابک، جو تکالیف تجھے پہنچے۔ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو تجھے مصیبتیں اور تکالیف پہنچیں ان پر صبر کر۔ ان ذالک، بے شک ایسا کرنا، من عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بہت ہمت کے کاموں میں سے، خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر اس پر صبر۔ یہ تین چیزیں تو بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ، اور نہ پھلا، خدک، اپنا رخسار، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں سے منہ پھلا کے نہ مل، تکبر کی نشانی ہوتی ہے، پیشانی پہ بل ڈالنا، ہاں، منہ پھلا کر لوگوں سے بات کرنا، نہ نہ نہ، لوگوں سے متکبرانہ انداز میں نہ مل، لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہ کر۔ وَلَا تمشی، اور نہ چل، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل مختال، کسی متکبر کو، فخور، اور شیخی خورے کو۔ اللہ کسی متکبر اور کسی شیخی خورے کو یا گھمنڈی کو، فخور آپ گھمنڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ ایسے کسی شخص کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وقصد، اور میانہ روی اختیار کر، فی مشیک، اپنی چال میں، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ وغضض، اور پست رکھ، آہستہ رکھ، من صوتک، اپنی آواز، اپنی آواز آہستہ رکھ، یعنی آہستہ آواز سے بولا کر، اونچی اونچی چیخنا، چلانا، شور کرنا۔ انا، بے شک، انکر الاصوات، انکر، ناپسندیدہ ترین، الاصوات، آوازوں میں سے، آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز سے وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے، تو جو آدمی اونچی آواز سے چیختا ہے، یوں سمجھو جیسے گدھا چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے سامنے ان کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ حضرت لقمان جو تھے وہ اسی راستے پر تھے اور اسی تعلیم کی تلقین کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ سمجھانا ہے
کہ اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، ان کے عقیدوں کی بھی فکر کریں، ان کے اعمال کی بھی فکر کریں، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی بھی فکر کریں۔ آج کے دور میں خاص طور پر آج کے دور میں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آ چکا ہے ماں باپ اور اولاد میں، اور بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت ان پڑھ ہیں، پسماندہ ہیں، اور ان کی اولادیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں چلی گئی، اور وہ پھر اولادیں ماں باپ کو جس طرح دھوکہ دے رہی ہیں، ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یا جس طرح وہ گمراہ ہو رہی ہیں، ماں باپ کا تصور اور ان کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور پر پوری صورت اس پر کہ اپنی اولادوں کی فکر کریں، ان کے عقیدوں کی فکر کریں، وہ ان کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر نماز ہے، یہ اعمال کی اصلاح ہے، پھر اخلاق کی اصلاح ہے، بہت ضروری ہو گئی ہے آج کل اخلاق کی اصلاح۔ اب ایک اصطلاح چل رہی ہے آج کل، نوجوان تو سمجھتے ہوں گے، جین زی، سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی جو نسل ہے نا، اس کو جین زی کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو مخلوق ہے یہ بالکل ایک الگ مخلوق پیدا ہوئی ہے، سوچ میں، عقل میں، سمجھ بوجھ میں، طور طریقوں میں، عادات میں، ان کا آپ پچھلوں سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے، سب سے زیادہ، وہ ادب اور اخلاق ہے، ادب اور اخلاق۔ اور دین کے بارے میں تو یہ ہے کہ الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے، سراسر ادب کا۔ اور اخلاق کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں جو اعلیٰ اخلاق ہے ان کی تکمیل کروں، اور کل قیامت والے دن جب تمہارا نامہ اعمال کھلے گا نا، تو سب سے بڑا جو عمل ہوگا، سب سے وزنی عمل، وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا۔ اصل میں ان پہلے نا دو ان کے خاوند انتقال کر چکے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو خاوند ان کے پہلے انتقال کر چکے تھے، پھر تیسری حضور سے نکاح ہوا، حضور کی زوجیت میں آئی، تو ذہن میں ایک سوال تھا کہ بھائی وہ جو دنیا سے گیا ہے میرا خاوند تھا نا، اب قیامت کا جب دن آئے گا تو میں تو چلیں ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہوں تو میرا تو معاملہ الگ ہوا، لیکن ایسی اور بھی عورتیں ہوں گی کہ جن کے ایک سے زائد خاوند رہے ہوں گے، پہلا خاوند فوت ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا، تیسرا۔ قیامت کے دن تو اس عورت کے 3 خاوند اکٹھے ہو جائیں گے، قیامت کے دن 2 خاوند اکٹھے ہو جائیں گے، 3 خاوند اکٹھے ہو جائیں گے اس عورت کے۔ تو اللہ کے نبی، یہ عورت کس کے ساتھ جنت میں جائے گی؟ بڑا عجیب سوال تھا، کس کے ساتھ جنت میں، کیونکہ ان کے ساتھ بیتی بھی تھی، تو کس کے ساتھ جنت میں جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تخیر، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ تو ان میں سے جس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے، تجھے اختیار ہے۔ عجیب بات ہے، تجھے اختیار ہے، تو ان میں سے جس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تمہیں بتاؤں عورت کس کو سلیکٹ کرے گی، کس کا انتخاب کرے گی اور کس کے ساتھ جنت میں جانا چاہے گی؟ عورت اس خاوند کا انتخاب کرے گی کہ جس کا اخلاق اور جس کا رویہ اور طرز عمل اس کے ساتھ اچھا تھا، اور کہے گی یا اللہ دنیا میں یہ میرے ساتھ اچھا تھا، میں آخرت میں بھی اس اچھے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ، جو اچھا اخلاق ہے نا، وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لے گیا، سمیٹ گیا، حسن اخلاق جو تھا۔ اب جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں نا، سب سے بڑھ کر اخلاق سے فارغ ہیں، وہ اخلاق سے عاری ہیں وہ۔ تو بہت ضرورت ہے اپنی اولادوں کی، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے ایمان اور ان کے کرداروں کی فکر کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔